اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے درود پاک کے بارے میں یہ بات کرنے والی ہوں کہ آپ کس طریقے سے، ویسے ہی فتنے کا دور ہے، کیسے آپ جادو، کالا جادو اس سے بچ سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے حسد نظر کی بات کی تھی، لیکن اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کے اوپر جادو ہے اس کی علامتیں کیا ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے علامت تو یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ نے ایک اچھی ازواجی زندگی اپنے خاوند کے ساتھ آپ گزار رہے تھے یا خاوند بیوی کے ساتھ گزار رہے تھے، تو اس کے ساتھ کیا ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ اچھی زندگی ایک دم ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلی علامت ہے جادو کی، اور وہ اتنی ایسا نہیں کہ چھوٹی موٹی نوک جھوک تو سب کی ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک ہے کہ بہت زیادہ خراب ہو جانے حالات کے میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ہی راضی نہیں ہیں، ایسے حالات جب آ جائیں تو یہ ایک کائنڈ آف نشانی ہے کہ جادو کا کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن 100% جیسے میں نے کہا کہ 100% ساری باتیں نہیں ہیں کہ اس کے اندر ہم کہیں گے کہ ساری ہی باتیں اس میں جادو والی ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے ان پہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو ایک میجر نشانی، اور یہ ایک ایسی میجر نشانی ہے کہ اس کا کہتے ہیں 80% چانسز ہوتے ہیں کہ بس بندے پہ جادو ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے کپڑے بار بار ناپاک ہوتے ہیں اور میڈیکل رپورٹس آپ کی بالکل ٹھیک آتی ہیں۔ کوئی میڈیکلی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ آپ جو ہیں وہ واش روم تک پہنچ سکیں، آپ کے کپڑے بار بار یورین سے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس سے بھی برے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جادو کے اور بھی ڈفرینٹ علامتیں ہیں، کچھ لوگوں کو بہت بیماری ہوتی ہے اور سمجھ ہی نہیں آتا انہیں ہوا کیا ہے، ساری رپورٹس کلیئر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یورین کا مسئلہ بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، لیکن آپ کے کپڑے بار بار گندے ہو رہے ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹھہر پا رہا، یا آپ بار بار یعنی ناپاکی کی حالت میں آپ جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے کہہ لیں ویلڈ ایک ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، پھر بھی یہ بار بار آپ میں چیز آ رہی ہے۔ چڑچڑا پن ہونا، راتوں کو نیند نہ آنا بغیر کسی وجہ کے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، پھر بھی ایسی حالت ہو جانا، گندے خواب آنا، تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ علامتیں اس سے بڑھ کے بھی ہیں، ہم اس میں جتنا ڈیپ جانا چاہیں، لیکن جتنی بھی آپ کو میں نے علامتیں بتائی ہیں اس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ 100% یہ یقیناً نہیں ہوتا کہ ہاں یہ جس میں ساری علامتیں پائی جائیں اس میں جادو ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ ایسی علامتیں ہیں خدا نخواستہ، اور اس کے علاوہ بھی ہے کوئی میڈیکل رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں، تو بغیر دیکھیں کسی سے پتہ کرائیں گے، وہ آپ کو انسان اگر کہے گا اچھا، آپ ان سے پوچھیں گے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس انسان سے آپ پتہ کریں گے، اب پھر وہ انسان آپ کا علاج کرنے کو بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے کہ آج کل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سیاہ ہے کون سفید ہے۔ سب سے آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ علامتیں کسی میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی آ رہی ہیں، یا ویسے ہی ہے کہ میاں بیوی میں ویسے ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو سب سے آسان حل ہے درود ابراہیمی کو پکڑ لیں۔ اچھا، یہاں پر اب ایک سوال آتا ہے، میری تعداد تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہر روز میں کہوں گی ایٹ لیسٹ 1000 مرتبہ ختم کریں، صبح سے شام تک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اب جن لوگوں کے کپڑے بار بار ناپاک ہو رہے ہیں تو وہ پھر ایک میڈیکل کنڈیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میڈیکلی سب کچھ صحیح بھی آ رہا ہے تب بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھتے جائیں گے، جتنی ہمت ہو رہی ہے بار بار وضو کرنے کی، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کر لیں، جب ہمت جواب دے جائے تو پلیز اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں۔ آپ کا 300 بھی ختم نہیں ہوگا، آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں۔ اور پھر بات آ جاتی ہے کہ ہم سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیں، سٹارٹ جب کریں گے نا تو جن پہ جادو ہے نہیں ہے سب کو مشکل آئے گی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اتنی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اتنی آسانی ہو جائے گی درود ابراہیمی کی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ میں کہتی ہوں اس کو سٹارٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھ لیں، تقریباً 1000 مرتبہ، 300 دفعہ، جتنی بھی آپ میں ہمت ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کہوں گی 1000 دفعہ پڑھیں، 2000، 3 دفعہ، 1000 دفعہ پڑھیں، لیکن جتنی آپ میں ہمت ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سا انسان کتنی ذمہ داریوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کالا جادو خدا نخواستہ اگر کسی پہ ہوا ہوا، اللہ سب کو بچا کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کا ایک ہی حل ہے،
اور وہ ہے درود ابراہیمی۔ میں اس کا آلریڈی ایک واقعہ بیان کر چکی ہوئی ہوں، کس طرح ایک عورت تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی کہیں پر، اور اس کی شادی ہو گئی کہیں پہ، تو کسی نے اس کا رشتہ مانگا، اس بیچاری کو یاد بھی نہیں کہ کن لوگوں نے رشتہ مانگا، اور اس کے بچے بھی ہو گئے، اتنی اس کی شادی کو ٹائم بھی ہو گیا، وہ پرانی دشمنی لے کر اس کے ساتھ آ گئے، اور ان لوگوں نے اس پہ جادو کرا دیا کہ جی فلاں وقت میں اس کے گھر والوں نے انکار کیا تھا رشتے کے لیے۔ تو یہ دنیا بہت گندی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ، میں کہوں گی پیروں میں کیا گرنا ہے، پیروں سے بھی نیچے جو ہے ان کی تھاٹس ہیں جو چلی جاتی ہیں، سوچیں چلی جاتی ہیں۔ ہم یقین نہیں کر سکتے کسی کے اوپر، کون ہمارا سگا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایسی حرکتیں کرنے والے آپ کے اپنے ہی ہوں گے جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے جانتے ہوں گے۔ اب اس میں اپنوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے فیملی میں کوئی ہو، ضرور جس طرح یہ باہر کا رشتہ نکل آیا جو بھی واقعہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا رہی تھی ایک لڑکی کا، تو وہ بیچاری نے خیر کسی اللہ والے نے اس کو درود ابراہیمی پڑھنا وہ کہہ دیا، اور وہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ تو جو بھی آپ کے اوپر مسئلہ مسائل ہے، درود ابراہیمی کو پکڑ لیں اور آپ اسے چھوڑیں مت۔ ٹرسٹ می، پہلے دن تھوڑا ٹائم لگے گا، دوسرے دن تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اتنا بہترین آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی درود ابراہیمی پہ کہ آپ بہت سکون سے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا سوال ہے کہ صبح سے شام تک ہم کر لیں درود ابراہیمی کمپلیٹ۔ جی آپ صبح سے شام تک کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے، اور پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ درود ابراہیمی سے سب کام ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہزار کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا سب کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ہمت کریں، اللہ کی مدد مانگیں، تو اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اتنے لوگ ہیں جنہوں نے درود ابراہیمی کو پکڑ کے رکھا ہے اور ان کو درود ابراہیمی سے بہت فیض حاصل ہوا ہے۔ میں بذات خود جو آپ لوگوں کو اتنے درود ابراہیمی کے قصے سنا رہی ہوں، ان سب سے واضح ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی کی کتنی برکتیں لوگوں نے دیکھی اور اب بھی دیکھتے آ رہے ہیں۔ پلیز درود ابراہیمی کو مت چھوڑیں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامتیں ہیں جو میں نے ابھی بتائیں، تو آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کسی سے جا کے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ دیکھیں اگر وہ کہتا نہیں ہوا، لیکن یہ چیزیں تو پرابلمٹک آپ کے اندر ہیں نا، پرابلمس تو چل رہی ہیں آپ کے ساتھ، آزمائش جیسے میں نے کہا کبھی ہو سکتی ہے، تو درود ابراہیمی آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی یہ پرابلم یا آزمائشیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور آپ اتنا پرسکون ہو جائیں گے۔ ایک بہن کہتی ہیں، یہ تو چلے جادو کی بات بتائی، لیکن ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے پاس اس طرح فائنینشیل حالات اتنے نہیں تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی اولاد کو کس طریقے سے پڑھاؤں گی، کیونکہ وہ کہتی میرے پاس تو اتنے ہی خرچے بنتے تھے کہ میں ان کے بس اخراجات گھر کے راشن پانی اور بل وغیرہ آپ دیکھیں کتنے آ جاتے، بس وہ پورے کر پاتی تھی۔ تو میں پریشان ہوگی کہ میں اس کی اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی کیسے۔ تو جب انہوں نے اس بات کے اوپر دعا کی، کہتی درود ابراہیمی انہوں نے بہت پڑھا، اور درود ابراہیمی پڑھنے سے وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلوشن نکالا ان کے لیے کہ ان کی ایک جگہ جاب ہو گئی اسکول میں، اور وہ ان کے بچوں کو انہوں نے پہلے تو کچھ مہینہ ان کو کسی طرح فیس دینی پڑی، لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد ان کے بچے انہوں نے فری کر دیے۔ اور وہ کہتی ہیں میں سوچتی ہوں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے لیے راستے کھولتے ہیں، اور مجھے ان کی بات سن کے اتنا اچھا لگا کہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اپنی زندگی کو ذرا 2 منٹ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد نہیں کی؟ جتنے بھی معاملات تھے، ہاں مشکلیں آئی ہوں گی، لیکن وہ مشکلوں سے آپ نکل تو گئے ہیں نا، تو پریشان نہ ہوں۔ کبھی کبھی وقت لگتا ہے، دیکھیں جتنا بڑی مشکل ہے، یا مشکل تو دیکھیں بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، اس کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بڑی سے بڑی مشکل آ گئی لیکن آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، آپ کہہ رہے ہو اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ مشکل بڑی ہوئی آپ کے لیے چھوٹی ہے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل ویسے ہی مشکل جیسی بھی ہو، اگر آپ کو اس میں زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے تو زیادہ پھر اس کا جو ہے وہ میٹھا پھل ہوگا، زیادہ آپ کو اللہ نے اس میں عطا کرنا ہوگا۔ تو جہاں بھی آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے زندگی میں، آپ پریشان مت ہوں، درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں، اور پھر دیکھیں کیسی آپ کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو میں بیان کروں گی۔ ابھی بس یہ جان لیں کہ علامتیں میڈیکلی ہیں آپ کی لائف میں، یا کسی آپ کے اسپاؤس ہے، آپ کے جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ ابھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں کی بیوی سے، میاں کی جو بیوی ہے اس کی میاں سے، تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، کہ اگر یہ جادو ہے نہیں ہے پھر بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں درود ابراہیمی۔ یہ ہر مسئلے، وہ کہتے ہیں نا ایک دوا ہے جو ہر مرض کے لیے ہے، تو بالکل آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، استغفار اور درود ابراہیمی ان کو پکڑ لیں، بس یہ دونوں ہی کافی ہیں آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔